اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یعلم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، ما تقدمہم من الاحوال، جو بندوں کے احوال ہیں، حالات ہیں، افعال ہیں، ظاہری افعال ہیں، باطنی احوال ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پچھلی آیت میں جو فرمایا کہ جو قیامت کے میدان میں لوگ آئیں گے، تمام خلائق آئے گی، حشر ہوگا ان کا، اللہ تعالیٰ انہی کے متعلق فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے احوال جانتا ہے۔ کوئی شے احوال سے، ان کے حالات سے، لوگوں کے افعال سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے بعد ہے، ایدیہم یعنی دنیا کے اندر جو فعل کیے، جو کام کیے ہر بندے نے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو آگے آخرت میں ہونے والے ہیں ان کے حالات وہ بھی جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور فرمایا کہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بھی ضمیر ہے تو ظاہر یہی ہے پہلے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ اس میں جلالت کی طرف راجع ہے۔ ولا یحیطون، احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی بندے، بھی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کیسے؟ یعنی بندوں کے علوم، سارے بندے ان کے علوم ملیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہر جانب، ہر لحاظ سے ذات اور اس کے صفات اس کو پالیں اور اس کو انتہا تک معلوم کر لیں، اس کی کنہ، اس کی ذات، اس کی حقیقت تک عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ ساری مخلوق کے علوم، ساری مخلوق ملے، ان کے علوم ملے، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک ادراک ہے، ایک ہے کہ ہم یہ کہنا صحیح ہے کہ علمت اللہ، میں نے اللہ کو جانا، میں نے اللہ کو جانا۔ مسلمان آدمی کہے کہ میں نے اللہ کو جانا، بس یہ ہے۔ لیکن ایک ہے کہ احاطہ، اس کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بندے حادث ہیں، فانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں تھا، کوئی شے نہیں تھی، پھر ایسی قدیم ذات، اس کی ذات اور اس کے صفات کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ بندہ جب کسی شے کو دیکھتا ہے، بس ایک دیکھنے سے اس کا ادراک آ جاتا ہے یا دلیل سے، لیکن وہ چند وجوہ سے ہوتا ہے، چند وجوہ، چند اعتبارات، کسی نہ کسی وجہ سے شے معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت اور اس کو جمیع جہات سے پا لینا یہ بھی بس سے باہر ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ کی ذات، اس کی صفات، وہ صفات ہیں جو
پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم، قدرت، اس کی انتہا تک کون پہنچ سکتا ہے؟ نہ علم کی کوئی انتہا ہے، یا تو تب ہو کہ شے کی انتہا تک بندے کا علم پہنچ جائے، اس کی صفتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، علماً یہ تمجیز ہے، اور یہ تمجیز جو ہے نحوی اعتبار سے جو معنی بن جائے وَلَا يُحِيطُ عِلْمُهُمْ بِذَاتِهِ تعالی، یعنی بندوں کے علوم اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اس کی ذات کا علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، انہوں نے فرمایا میں اللہ کی حمد اور اس کی ثنا لا احصی، میں احصاء نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا کما حقہ، جیسا کہ اس کی ثنا کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا لا احصی، میں احاطہ نہیں کر سکتا اس کی ثنا کا، لا احصی ثناء علیک۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنی حمد کی ہے اور تعریف کی ہے، بس وہ واقعی حقیقی اور وہ ہے اس جیسی حمد جو اللہ نے اپنی ذات کی اپنے صفات کی حمد کی، اس جیسے حمد کوئی نہیں کر سکتا، وہ اس ذات کا خاصہ ہے، وہ ازلی ہے، اور وہ اپنی ذات کا اسے علم ہے اور صفات کا بھی اسے علم ہے۔ ہمیں بھی ذات کا علم ہے، صفات کا علم ہے، لیکن ہمارا علم چند وجوہ سے ہے، چند وجوہ، یعنی علم کے جو تعلق ہوتا ہے شے کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ چند وجوہ ہوتے ہیں ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا علم اور صفات کا علم جیسا کہ واقعے کے مطابق ہے اسی طرح ہے، اور وہی اپنی ذات کی حمد اور صفات کی حمد اسی کی شان کے لائق ہے، کما حقہ۔ پھر بندہ جو حمد کرتا ہے اللہ کی، یہ حمد کیسے کرے گا؟ یعنی بندہ کی حمد جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ یہ کہ بندہ عاجزی کرے، عاجزی کہ یا اللہ میں تیری ثنا طاقت نہیں رکھتا، اپنا عجز جب پیش کرتا ہے بندہ، بس یہ خدا کی ثنا بن جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، یا اللہ ہم نے تیری عبادت جیسے تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکے، کتنی تواضع ہے۔ اور یا اللہ جیسے کہ معرفت تیری معرفت حاصل کرنے کا حق ہے وہ معرفت ہم حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ایک یعنی بندہ جب عاجزی کرتا ہے وہ حقیقی ثنا بن جاتی ہے، کیونکہ کما حقہ ثنا یہ بندے سے بالا تر ہے، بہت بلند ہے۔ اسی طرح رب کی نعمتوں کا شکریہ، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بندہ شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ شیخ سعدی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، صرف ایک نعمت جو سانس والی نعمت ہے، بندہ سانس لیتا ہے اور پھر باہر نکالتا ہے، ایک سانس جو لی زندگی کا اضافہ ہوا اور باہر نکالی فرحت حاصل ہوئی، یہ دو نعمتیں ہو جاتی ہیں، ایک سانس میں دو نعمتیں۔ اب اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس وقت بھی بندے سانس تو لے گا،
وہ تو اور نعمت واجب ہو چکی ہوگی، اس کا شکریہ واجب ہو چکا ہوگا، پھر بندہ جب ایک سانس جو لیتا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، خدا کے ساری نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ تو وہ فرماتے ہیں پھر یہ کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ، جیسے تیرے شکریہ ادا کرنے کا حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکتا، بس یہ شکریہ ہے۔ شکریہ کی ادائیگی سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عاجزی اور یہ شکریہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، آپ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے اپنے اللہ کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ عالم و اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اپنے رب کا۔ رب کی معرفت سب امت کو خطاب ہے۔ حضور نے فرمایا انا اعلمکم باللہ انا اخشاکم، میں تم سب سے اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اتقاکم، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوں۔ باوجود اس کے حضور فرمایا لا احصی ثناء علیک، اے میرے اللہ تیری ثنا میری طاقت سے باہر ہے۔ رب کی جتنی ثنا کرو، جتنی عبادت کرو، تو بندہ عاجزی کرے کہ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق ہے میں وہ عبادت نہیں کر سکا۔ یہ عاجزی، تواضع، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو فرمایا یا بہی کی ضمیر ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ دو موصول ہیں، بہی کی ضمیر ان موصول کی طرف راجع ہے، وہ ہے احوال بندوں کے۔ ولا یحیطون بہ علما، کہ وہ احوال جو پہلے ہوئے اس دنیا کے اندر، آخرت میں احوال بندے کے حالات ہیں، بندے کے یعنی متعلق علوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلوق کا علم اس کا احاطہ نہیں کرتا، جو احوال ہیں بندے کے یہ اللہ تعالیٰ احاطہ فرماتا ہے اور بندوں کا علم احاطہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ہے کہ اتنے کوئی شے ایک ذرہ بھی خدا کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس طرح کے ازل میں جانا خدا کے علم کی یعنی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم جو اس کی صفت ہے تو ازل میں سب معلومات کو جانا، ازلاً ابداً ہمیشہ، آن واحد میں۔ یہ عبارت اس کے بیان میں قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن واحد میں سب علم، اللہ تعالیٰ معلومات اس کے علم میں ہے۔ ہمارا علم یہ تدریج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات کی صفت ہے۔ تمام جملہ ممکنات، موجودات، اللہ کی خود ذات اور اس کے صفات، دنیا اور آخرت اور احوال، ہر چیز ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے، اور آن واحد میں جیسے بس اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تدریج نہیں ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور یہ بھی تیسرا قول بھی ولا یحیطون بہ، یعنی یہاں حذف مضاف ہے، یعنی بمعلومات ہی علما، اللہ تعالیٰ کے معلومات
ہم اللہ کے معلومات ہیں. یہ کائنات، ہر موجودات جس کے ساتھ علم کا تعلق ہوتا ہے وہ معلوم ہے، اس کو معلوم کہا جاتا ہے. تو معلومات جو اللہ کے معلومات ہیں، یعنی علم صفت رب کی صفت علم کا جو متعلقات ہیں، جس کے ساتھ علم کا تعلق ہو جائے نا وہ معلوم. میں نے کہا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، وہ معلوم چیزیں ہوتی ہیں، امور ہوتے ہیں. بھائی تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو معلومات ہیں وہ غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. ہم جو بیٹھے ہیں مسجد میں تو ہم گنے ہوئے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، لیکن یہ معلومات اس کو کہتے ہیں یہ متناہی ہیں. ہمارا ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. ایک وقت سے ابتدا ہوتی ہے علم کی، ایک وقت جا کے انتہا ہو جاتی ہے. یعنی ایک جانب سے ابتدا تو ہے ہی صحیح، اگر انتہا نہ ہو، علوم بڑھتے رہے، موت کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے اور ابد الآباد تک، لیکن ایک جانب سے تو حد ہے. اللہ تعالیٰ کے علوم، ان کی تو کوئی حد ہی نہیں، اس کے معلومات کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے معلومات کا مخلوق کا علم احاطہ نہیں کرتا. اس کے جو معلومات ہیں اس کو لفظ بولے جاتے ہیں جو شمار میں آ جائیں وہ متناہی ہیں. متناہی وہی ایک انتہا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے معلومات یہ شمار میں نہیں آ سکتے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، یہ غیر متناہی ہیں. ابتدا انتہا یہ اللہ تعالیٰ کے صفت علم کی شان ہے کہ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ غیر متناہی ہے. مخلوق خود حادث ہے، اس کی ذات، اللہ کی ذات تو قدیم ہے. قدیم کا معنی ہے کہ اس کی ابتدا نہیں ہے، اس کے وجود کی ابتدا نہیں ہے، اس کے ہستی کی ابتدا نہیں ہے. ہماری ابتدا ہے، ہم ایک وقت نہیں تھے پھر دوسرے وقت وجود میں آئے. تو ہم ایسی ذات جو ازلی قدیم ذات ہے، اس کی معلومات ہیں غیر متناہی، جن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. پھر مخلوق متناہی حادث اس قدیم کے معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تعریف ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. اللہ پاک نے آگے فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، یعنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء یہ اعلیٰ مخلوقات سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے علوم عطا فرمائے ہیں. اور مخلوق اور خالق کے درمیان میں یعنی کوئی مماثلت نہیں ہے. وہ خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. مخلوق اور خالق میں کوئی مماثلت نہیں ہے. اور خالق کا علم اور مخلوق کے علم ہے، اس میں بھی کوئی مناسبت نسبت نہیں ہے. وہ علم جو غیر متناہی ہے، مخلوق کا علم متناہی ہے. خالق کا علم قدیم ہے، مخلوق کا علم حادث ہے. حادث کا معنی ہے کہ اس کی ابتدا ہے. وہ خالق کا علم واجب ہے، اس کا ثبوت ذات کے لیے دائمی ضروری دائمی ہے، واجب ہے. اور مخلوق کا علم ممکن ہے. تو ممکن اور واجب کے درمیان میں مناسبت نہیں ہے، قدیم اور حادث کے درمیان میں مناسبت نہیں ہے. لیکن یہ نہ سمجھی کہ اللہ کے نبیوں کے علوم
بس یہ خدا کے علم کی بات ہے، اس کے علم کے لحاظ سے، ورنہ اللہ کے نبیوں کے جو علوم ہیں وہ بھی بہت عظیم فضل خدا ہے ان کے اوپر. جیسے قرآن مجید میں آیا یا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے اللہ نے ادب سکھایا اور میرے اچھا ادب سکھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ، اس کا معنی ہے وَعَلَّمَكَ، اے میرے پیارے محبوب تیرے اللہ نے تجھے تعلیم دی، علم سکھایا اللہ نے. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر وہ چیز، ہر اس چیز کا علم جو تو نے وہ نہیں جانتے تھے، اللہ جل شانہ نے تمہیں ہر چیز کا علم عطا فرمایا. یہ علم اللہ کے نبی کے علم کی شان ہے. اور اللہ کے نبی کے علم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ کے اوپر اللہ کا فضل عظیم ہے. یہ فضل عظیم ہے. آنکھیں جو سبق ہے وہ آگے آیت آ رہی ہے. سبق رب زدنی کا پڑھایا اللہ جل شانہ نے کہ محبوب تم مانگو اللہ تعالی سے، کیا چیز مانگو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب تم مانگو اپنے دل سے یا اپنی زبان کے ساتھ مانگو. جیسے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی دعا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا تعلیم سکھائی، تعلیم فرمائی. اور کس چیز کے مانگنے کے لیے؟ ہم بھی تو مانگتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیے، امت کے لیے سوال کیے، امت کی مغفرت کے لیے کیے سوال کیے اور بخشش کی دعائیں مانگی. اپنے لیے کیا مانگا؟ علماء کرام نے ذکر کیا ہے تفاسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے علم کی زیادتی طلب کی کہ اللہ، اور یہ علم کی زیادتی یہ اللہ کی تعلیم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق اللہ نے یہ دیا، قرآن مجید میں آیا قل، میرے محبوب تم یہ دعا مانگو، قل سوال کرو میرے سے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے علم میں زیادہ کر. سمجھے نا، علم میں زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے رب زدنی علما. پھر جب اللہ آپ علم کی زیادتی سوال کرنے کی تعلیم اور تلقین فرمائے، ارشاد فرمائے، اور اللہ کا محبوب ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے، پھر اس علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے. اللہ کے نبی کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ بات ہو رہی تھی اللہ کی صفت علم میں جو میں نے پہلے بیان کیا. اس سے تم یہ مقابلہ نہ سمجھو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا علم ہے، اس کی صفت ہے. وہ صفات قدیمہ ہیں، ازلی ہیں. وہ ذات کی صفت ہے اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم تعلیم فرمایا. فرمایا گیا نا، ایک شعر ہے فارسی میں اور ذکر کیا ہے آنکھیں علم ہائے انبیاء و اولیاء، یعنی انبیاء اور اولیاء کے علوم
دردلش رسول اللہ کے قلب میں ہیں. دردلش رخشندہ روشن شمس ضحا، جیسے شمس ضحا ہو دوپہر کے چاشت کے وقت جیسے سورج چمک رہا ہے. رسول اللہ کے دل میں انبیاء اور اولیاء کے تمام علوم اللہ کے رسول کے قلب میں موجود ہیں. کتنے علوم ہیں؟ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. عالم کہ آموزگارش حق بود، جس کا آموزگار تعلیم دینے والا اللہ جل شانہ ہو تو پھر اس کا علم کامل مطلق ہوگا. اس کا علم پھر علم او بس کامل مطلق بود، پھر اس کا علم بھی کامل مطلق ہوگا. رسول اللہ کا علم ہے، اللہ پاک نے عطا کیا ہے، وہ فضل عظیم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی درس گاہ ہے، اور اس کے نتائج ہیں. پھر جو اس سے نتیجہ آتا ہے تو وہ یہی آتا ہے کہ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، پس میں نے جان لیا، اولین کے علم بھی جان لیے، آخرین کے علم بھی جان لیے. جب تعریف اللہ کے رسول کے علم کی، یہ تعریف اللہ کے رسول کے علم کی، حقیقتاً یہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ عطا کرنے والا اللہ ہے. یہ کمال عطا کرنے والا اللہ ہے. جو کمال اللہ عطا کرے کسی کو اور تو اس کمال سے اس کی تعریف کرے، یہ تعریف ہوگی تو یہ لوٹے گی اللہ کی طرف جس نے وہ کمال دیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین میں الف لام ہے. الحمدللہ، یہ الف لام یہ یعنی اتنا ہے کہ حسر کا افادہ کرتا ہے کہ تعریف حقیقی تو ہے ہی اللہ کی. جو اللہ نے تعریف کی اپنی ذات پر، وہ مستحق ہے تعریف کا ذات کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ جیسی ذات اور کسی کی ذات نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات واجب الوجود ہے. واجب الوجود ذات ہے، اس کی ذات میں کمال ہے. باقی تو ہوتے ہیں، ہماری ذات میں کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری وجود دے دیا، اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ہمارے ایک وجود آ گیا، یعنی خلق ہماری جبری ہے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دی. جو پیدا کیا تو یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کر دیا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر شے مطیع ہے، جب وہ کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے. اب ہماری ذات میں کمال نہیں ہے، لیکن پھر جب ذات آ گئی، اللہ جل شانہ نے اسباب دے دیے، یعنی عقل بھی دی اور قوا بھی دیے اور قدرت بھی دی، تو بندے نے اپنے اعضاء، اپنی محنت، قدرت، کوشش صرف کی نیکی کے کام میں، علم حاصل کیا، عمل کیا، سمجھیں؟ تو پھر بندے کی تعریف ہوتی ہے، علم پر بندے کی تعریف ہوتی ہے. سخاوت کرتا ہے، سخاوت پر تعریف ہوتی ہے. شجاعت ہے، شجاعت پر تعریف ہوتی ہے. جہاد میں جو شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے تو اس پر تعریف ہوتی ہے. یہ تعریف اس کی ہو رہی ہے، یہ اس کے صفات ہیں، ایک اس کا کسب ہے، لیکن یہ کمالات دیے تو اللہ نے ہیں. پھر اس لیے کہا گیا کہ حقیقی حمد اللہ کی ہے،
جو کمالات اللہ نے اپنی مخلوق کو دیے، ان کمالات پر جو مخلوق کی تعریف ہوتی ہے وہ تعریف بھی حقیقتاً اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، کیونکہ وہ کمالات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی جو حقیقت ہے، ہر شے ہے اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کو لفظ تعبیر کرتے ہیں کتابوں میں کنہ بمعنی حقیقت۔ ہماری عقلیں اللہ کی حقیقت پانے سے کہ حقیقت کیا ہے یہ ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، تمام مخلوق، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایسا علم ہے جو اس علم کو متعلق کہا گیا ہے کہ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ، ذات اللہ تعالی، وَلَكِنْ تَفَكَّرُوا فِي آیات اللہ، اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو، سوچ نہ کرو اللہ کی ذات، وہ کیسے کتنی ان چیزوں سے پاک ہے، یہ کیسی تھی کتنی ان مخلوقات کی صفتیں ہیں، بھئی کیسا ہے، کتنا ہے، یہ مخلوقات کی صفتیں ہیں، جسمانیات یا مجردات نورانی ایک کیفیتیں مخلوقات کو عارض ہوتے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ جہاں چندی اور چونی کی گنجائش نہیں ہے اس کی حقیقت کون پا سکتا ہے؟ لیکن ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے افعال سے، ہماری آنکھیں عاجز ہیں کہ اس کو پا سکیں، اس کی حقیقت، ہماری یہ آنکھیں اس کی پیدا کردہ ہیں، ان آنکھوں میں اللہ نے نور رکھا ہے، اور اس نور میں جو اللہ نے طاقت رکھی ہے اتنی حد تک ہم وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں یہ طاقت، اس دنیا میں جو چیزوں کی ہم دیکھتے ہیں یہ ہے جو رویت اللہ نے پیدا کی ہے، اور دیکھنا ہمارا جو پیدا کیا ہے وہ اتنے تک ہے، جس کا دیکھنا پیدا اللہ نے ہماری آنکھوں میں نہیں کیا ہم وہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوا جو ہے، ہوا موجود ہے، ہوا موجود ہے، اور جسم میں ہوا طول عرض اومو کے ہیندا، جسم طول عرض تلائی بھی ہے تے چوڑائی بھی ہے تے اس کا عمق بھی ہے، جسم ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اتنا لطیف ہے۔ یہ لطیف کی وجہ کہ ہماری جو دید ہے، نظر، بصارت، یہ نفوذ کر جاتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ یہ پیدا کرنے کی، جو ہوا کو دیکھنے کی طاقت آنکھوں میں پیدا نہیں کی، اس لیے ہم نہیں دیکھ سکتے، یا فرشتوں کو دیکھنے کی کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں لیکن نظر نہیں آتے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھوں میں یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اگر جن آنکھوں میں رکھی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق پر ہے، یہ رؤیت، یہ دیکھنا، یہ اللہ کی خلق پر ہے۔ جس طرح اور کمالات ہیں، کرامات ہیں، معجزات ہیں، وہ برحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا علم اور مخلوق کا علم، اس میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آ بیٹھی، اور اس چڑیا میں پانی سے چونچ بھری، چونچ جو بھری تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا، موسیٰ یہ دیکھا، ہمارا علم اور اللہ کے علم میں، ہمارا علم اس چڑی کے چونچ میں جو قطرہ ہے، اللہ کا علم اس سمندر ہے۔ سمجھانے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور ہمارا علم اس طرح کہ ایک جانب سمندر ہو تو ایک جانب مقابلے میں ایک قطرہ ہے،
یہ نسبت. سمندر تو کتنے ہیں، یہ قطرہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اس طرح ہے جیسے سمندر، اور ہمارا علم اس طرح ہے جیسے چڑیا کے چونچ میں قطرہ. لیکن یہ سمجھانے کے لیے ایک یعنی مثال تھی یا نظیر، ایک ذہن کو قریب کرنے کے لیے اللہ کے علم کی بڑھائی اور مخلوق کے علم کی قلت. جیسے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم دیا گیا. مخلوق اللہ فرماتا ہے تمہیں تھوڑا علم دیا گیا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ تفہیم کے لیے ہے، کیونکہ جو قطرہ چڑیا کی چونچ میں ہے اس کی نسبت سمندر کے قطرات، بھائی سمندر کے قطرات بناؤ، ہم سمندر کے قطرات بناتے ہیں، پھر یہ قطرہ کون سا حصہ نکلتا ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم اس کو کہیں گے یہ جز ہے، اتنے جز ہے. سمندر کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ تو نسبت نکلے گی، کچھ نہ کچھ نسبت نکلے گی. سمندر متناہی ہے، چونچ میں قطرہ ہے تو یہ بھی، تو پھر اس کے قطرات بنائیں گے اور پھر اس کی نسبت دیں گے. یہ بھئی کون سی جز ہے، کتنے درجے میں ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. کوئی نہ کوئی نسبت تو نکلے گی. لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو یہ خضر علیہ السلام نے جو فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ دیکھا جو چڑیا نے چونچ بھری، ہمارا علم اتنا ہے، اللہ کا علم سمندر ہے. یہ ایک تفہیم ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بھی. اللہ کا علم یہ احاطے میں نہیں آ سکتا، لیکن پھر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک زہر سمندر ہے اور ایک چڑیا کی قطرے چونچ میں قطرہ ہے پانی کا، اس کی کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے. ہمیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی نسبت نکلے گی. لیکن مخلوق کے علم اور اللہ کے علم میں کوئی نسبت نکل ہی نہیں سکتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا علم، اس کے معلومات وہ غیر متناہی ہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، انتہا نہیں. بندے کا علم جو ہے اس کی ابتدا ہے، حادث ہے، متناہی ہے، اس کے معلومات متناہی ہیں. جتنا بھی زیادہ ہو ضرور متناہی ہیں، یعنی ان کی حد ہوتی ہے، دو حدوں کے درمیان ہوتا ہے. پھر جو متناہی ہو غیر متناہی کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں نکل سکتی. یہ فلسفے میں آیا. تو علموں میں یہ بات قاعدے کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ متناہی کی غیر متناہی سے کوئی نسبت بھی نہیں نکلتی. نسبت ہوتی ہے بھئی یہ کون سا حصہ ہے، تناسب کیا ہے، اس کے کون سا شمار ہے، کتنے درجے میں جا کے وہ نکلتا ہے، کون سی جز ہے. یہ متناہی میں ہوتا ہے. متناہی مقدار میں نسبت ہوتی ہے. یہ اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، یہ اس کا نصف ہے، یہ ثلث ہے، یہ ربع ہے، یہ 1/، یہ بٹے نکلتے ہیں، کسریں نکلتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اور بندے کے علوم میں کوئی مناسبت نہیں نکل سکتی، کوئی تناسب، کوئی یعنی بہت زیادہ. اب اس کو یہ نہ سمجھو جو قلیل کہہ رہے ہیں یا نسبت نہیں نکلتی، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. اور فی نفسی ہی جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو علوم عطا فرمایا ہے وہ ہمارے احاطے میں بھی نہیں آ سکتے، اور وہ عظیم ہے اور اسی کو فضل عظیم فرمایا ہے. لہذا اس کو تھوڑا یا یہ یا وہ اس طرح نہ سمجھا جائے. وہ علوم ہیں جن کے متعلق آ گئے علماء علم ہائے انبیاء اولیاء در دلش رخشندہ جو شمس ضحیٰ. وہ عالم اللہ کے رسول
جس کا پڑھانے والا سکھانے والا اللہ آموزگار حق ہو، پھر اس کے علم کی تو کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ علم کتنے کمال کا علم ہے۔ جو حضور نے فرمایا ہے فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، یا اللہ نے فرمایا قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو علم دیا ہے یہ علم ہمارے ادراک احاطے میں نہیں آ سکتا، یہ بہت بڑا علم ہے اور فضل عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔